اللہ 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 اجازت چاہیے یا رسول اللہ صحابہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، کافروں کی ایذاؤں سے پریشان ہیں، کافر مظالم ڈھاتے ہیں، ہم مسلمان تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، چودراہٹ ان کی ہے، تو صحابہ آپ کی اجازت سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ درخواست پیش کی کہ اجازت ہو تو میں بھی جاؤں، فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، تمہیں ابھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں حضور، کیا امید ہے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، تو میرے ساتھ ہی چلے گا۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تو میرے ساتھ ہی چلے گا، اللہ کا فیصلہ۔ حضرت اسماء کہتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، کپڑا اوڑھے ہوئے گرمی سے، جیسے انسان سر چھپاتا ہے گرمی سے، ہمارے پاس دوپہر کے وقت میں تشریف لائے۔ آپ کبھی بھی دوپہر کو نہیں آتے تھے، لیکن آج دوپہر کو خلاف معمول تشریف لائے اور فرمانے لگے ابو بکر ان لوگوں کو نکال، دوپہر اکیلے بات کرنی ہے۔ حضور یہ آپ کی بچی ہیں، اسماء ہے، عائشہ ہے، آپ کی بچے ہیں، کوئی ان سے خطرہ نہیں ہے۔ اور میں ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب ہجرت کرنی ہے آج رات۔ یا رسول اللہ اکٹھے؟ فرما ہاں، اللہ کا حکم اکٹھے جانے کا، تمہیں میرے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ صدیق اکبر نے پہلی بات سے ہی 2 اونٹیں پالنا شروع کر دی، کھلایا پلایا ان کو خوب اور ان کو سفر کے لیے تیار کیا۔ آج ان اونٹنیوں پر سفر کرنے کا وقت آ گیا۔ کافر تعاقب میں ہیں، قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ کیسے قتل کریں، کون قتل کرے؟ تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہوئے، ہر قبیلے کے ایک آدمی اکٹھے ہو اور سارے مل کر حملہ کریں گے، تلوار چلائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کس قبیلے والوں نے مارا، تو یہ بنو ہاشم کس سے لڑیں گے؟ ایک قبیلہ تو ہوگا نہیں، آج ہم حملہ کر کے آپ کا قصہ ختم کر دیں گے۔ انہم یقیدون کیدا واکید کیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کافر اپنی تدبیریں کرتے ہیں، میرا رب بھی تدبیر کرتا ہے، ان کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، میرے رب کی تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے۔ بنا لو تدبیریں۔ کافر تلواریں لے کر کھڑے ہیں گھر کے باہر کہ اب آپ کو ہم جو ہی موقع لگے گا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، امانتیں لوگوں کی سنبھال کر ان کو دیں، اور اس وقت کافر کھڑے ہیں، کیسے نکلے؟ اللہ نے فرمایا ایک مٹی کی مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینک دو، بس پھینکنا آپ کا کام، ان کو اندھا بنانا میرا کام۔ آپ نے ایک مٹی کی مٹھی بھر کے یوں پھینکی اور سب اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے، اندھے بن گئے، اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر کو بھی ساتھ لیا، رات کا وقت ہے، کہاں جائیں؟ کافروں کو صبح پتہ چلا کہ آپ تو نکل گئے، سویا ہوا دیکھا کہ علی سمجھے یہی سو رہے ہیں آپ، مگر جب ان کو اٹھایا گیا تو وہ تو علی تھے، آپ کو دشمن تو نکل گیا۔ اب آپ کے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ رات کا وقت تھا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور آپ نے غار ثور میں رات کے وقت میں پناہ لی۔ حضرت صدیق نے عرض کیا حضور آپ ٹھہریں باہر اور میں اندر غار میں جاتا ہوں، میں انتظام کرتا ہوں، اندر سانپ بچھو ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، میں ان کے انتظام کرتا ہوں۔
حضرت صدیق اکبر نے جا کر چادر پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخوں میں اور 2 سوراخ رہ گئے. ان دونوں سوراخوں میں حضرت صدیق اکبر نے پیروں کی ایڑیاں ڈال دی اور آپ کو دعوت دی. حضرت اب آپ تشریف لائے. آپ تشریف لائے. صدیق اکبر کی گود میں آپ آرام فرما ہو گئے. کیسی خوش قسمت گود ہے. اللہ کے رسول جہاں آرام فرما رہے ہیں. مگر ان سوراخوں میں بڑا سانپ تھا. اس سانپ نے جب دیکھا کہیں سے راستہ نہیں ملتا تو حضرت صدیق اکبر کو پیروں میں ڈس دیا. جب ڈسا تو زہر کا اثر ہوا. آنسو بہنے لگے. چہرے مبارک پر آنسو پڑے. ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کے حضور کسی زہریلے جانور نے مجھے کاٹ ڈالا ہے. فرمائے ادھر دکھاؤ. لعاب مبارک لگائی پیر پر. ختم. ساری زہاری ختم. تکلیف ہی ختم. رات گزر گئی. صبح کو کافر آ گئے. نشان قدم پر آ گئے کہ بھی یہی ہیں. لگتا یہی ہے. شیطان بھی ان کے ساتھ انسانی شکل میں ہے. یہی ہیں. اور صدیق اکبر نے دیکھا حضور یہ آ گئے. ان کے پیر نظر آ رہے ہیں. اگر کسی نے جھک کے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. فرمایا صدیق کیوں گھبراتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ان اللہ معنا. صدیق گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے حکم سے ہم یہاں ہیں. اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ چنانچہ اللہ نے کیا انتظام فرمایا. مکڑی کو حکم دیا. اس نے تالا اپنا وہ جالا بنا لیا، گھر بنا لیا. اور کبوتری حکم دیا وہاں انڈے نکال دیے اس غار کے دہانے پر. اے پھرے ڈھوڑے دیکھا. ابو جہل نے کہا یہاں نہیں ہو سکتے. اگر ہوتے تو اتنا مکڑی کا جالا دروازے پر کیوں ہوتا اور ٹوٹتا؟ پھر کبوتری کیوں ہوتی؟ کبوتری تو وحشی ہے. وہ تو جنگلی پرندہ ہے. وہ ایسی جگہ پر نہیں ہوتا جہاں انسان ہو. معلوم ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. چلو پا کرو تم لوگ جاؤ. چنانچہ اللہ نے ان کو ناکام واپس کیا. صدیق اکبر کا غلام فہیر ابن عامر روزانہ وہ دن کو اونٹنی چراتا ہے. رات کو دودھ نکال کے ان کو پلاتا ہے. اور دن بھر پھر گویا کہ وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. مکے والوں کے پاس موقع لگتا ہے اونٹ چرانے کے لیے آ جاتا ہے. کسی کو کیا پتا. 3 دن غار میں رہے. صرف 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر چلو. ابو بکر صدیق 3 دن کے بعد چلے. ایک رہنما لیا تو راستے کا واقف تھا. اس کو لیا کرائے پر اور چل پڑے. کافر تلاش کرتے پھر رہے ہیں. راستوں میں بھی ناکہ بندی تعاقب کیا جا رہا ہے. راستے میں ملاقات ہوئی ایک کافر کی. ابو بکر یہ کون ہے؟ تیسرا آدمی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں پوچھا کون ہے؟ فرمایا ھذا رجل یہدینا السبیل. یہ وہ آدمی ہے جو ہماری راستے کی رہنمائی کرتا ہے. صدیق اکبر نے تو وہ راستہ مراد لیا صراط مستقیم والا. سمجھنے والے نے سمجھا اس راستے کا راہ پر لے کے جا رہے ہیں. وہ جانتا نہیں تھا آپ کو. جھوٹ نہیں بولتے. توریہ ہے. پیچھے سراقۃ بن مالک وہ گھوڑا لے کر چلا. وہ آپ کے پیچھے قریب پہنچا. ابو بکر نے کہا حضور یہ آ گیا دشمن خبر لینے والا مخبر جاسوس. فرمایا اچھا. آپ نے یوں دیکھا گھوڑے سمیت سراقہ زمین میں دھنس رہا ہے. زمین پھٹ گئی اور گھوڑا اس میں دھنس رہا ہے. منت سماجت کر رہا ہے خدا کے لیے مجھے بچا لو. میں کچھ نہیں کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا.
آپ نے اس کو معافی دے دی، اس کے بعد معافی نامہ اس کو امان نامہ لکھ دیا، اور اس نے کہا حضور اب کوئی خطرہ نہیں ہے، راستے میں جتنے آنے والے تھے ان سب کو کہتا تھا ادھر کوئی نہیں، جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس۔ بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان نصیب کیا، صحابی بنے۔ تو یہ رات غار والی بڑی قیمتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں اور پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آسمان کے ستارے بہت ہیں، کوئی آدمی ایسا ہے جس کی نیکیں آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں؟ فرمایا ہاں عمر فاروق۔ سوچا میرا بد پیچھے چلا گیا۔ عرض کیا حضور کسی اور آدمی کی نیکیں اس سے زیادہ؟ فرمایا تیرے ابا ابو بکر کی نیکیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر مجھ سے سودا کر لے، ساری زندگی کی یہ نیکیں جو ستاروں کے برابر ہیں تم لے لو، اور یہ ایک رات غار والی مجھے دے دو۔ غار والی رات تو قیمتی رات تھی نا، معمولی رات نہیں ہے۔ ہاں رفیق غار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے جا رہے قوم کو، فرعون پیچھے آ گئے، قوم نے کہا انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ موسیٰ اب تو ہم کہیں کے نہ رہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ کا جملہ تھا انما یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا، صرف میرے ساتھ میرا رب ہے۔ مگر یہاں آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں۔